عطا صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ احمد صاحب کو؟ گودل صاحب نے جو نشاندہی کی ہے نا، وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں مقتدرہ قومی زبان کا نمائندہ ہوں، تو میں تحریک نفاذ اردو سے تعلق رکھتا ہوں اور مقتدرہ قومی زبان ایک سرکاری ادارہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب سرکار نے چاہا کہ اردو نافذ ہو تو ان کے ذمہ ایک کام لگایا گیا، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب، اس کے بعد میجر آفتاب صاحب آئے اور اس کے بعد بڑے بڑے اور لوگ آئے، انہوں نے اپنا کام تیار کیا۔ ان کا کام متبادل نظام بنانا تھا، وہ قوت نافذہ ان کے پاس نہیں تھی، امپلیمنٹ انہوں نے نہیں کرنا۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ عمل درآمد کا حکم چیف ایگزیکٹو جو ہمارے ہاں وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ تب نواز شریف تھے، اب عمران خان ہیں، یہ حکم نامے کا اختیار ان کے پاس ہے۔ صحیح۔ مجھے کہا گیا کہ آپ ایک کتاب تیار کر، تو میں نے کی۔ جس دن کہا جائے گا کہ اس کو لاؤ، اس پہ عمل کرنا ہے، تو مدعا کے پاس پورا نظام، میں نے بہت بغور دیکھا ہے، مدعا بہت ساری غیر ضروری کاموں میں بھی وسائل ضائع کر رہی ہے، لیکن جو بنیادی اور ضروری کام تھا وہ انہوں نے مکمل کیا ہوا ہے۔ صرف جمشید عالم صاحب ایک جوائنٹ سیکرٹری ریٹائر ہیں، انہوں نے جو 7 کتابیں لکھی ہیں نظام مملکت چلانے کے لیے، وہی کافی ہیں۔ اور اب عمل درآمد کا حکم وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے، اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کا یا دستور کے شک 251 پہ عمل نہ کرنے کا کی بڑی سزا لکھی ہوئی ہے ہمارے دستور میں۔ صحیح۔ اسی سب جیسے کہ بشرا کہہ رہی ہیں ہم نے گائیڈ کرنا ہے، لیکن اگر گائیڈ کرنے والوں کو ہی اپنا کلچر پسند نہ ہو، اپنی ثقافت پسند نہ ہو، اپنی روایتی اقدار پسند نہ ہو، تو پھر بچے کو کیا سکھائیں گے ہم؟ دیکھیں جی، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہ سندھی چادر جو ہے اس کو رواج کیا، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت سارا غیر سندھی بھی وہ اختیار کرنا شروع کر لیا تھا۔ ہمارے جمالی صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ اپنی ٹوپی پہنتے تھے، لوگوں نے یہ کیا ہے۔ اور دیکھیں نا، مثلا بھٹو صاحب نے یہاں تک کلمے رکھ رہے ہیں، وہ اس وقت کا کوئی جدت کا نشان تھا، اور بڑے بار رکھنے شروع کیے تو پوری پاکستانی قوم نے کر لیا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو قوم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب آج عمران خان سلوار قمیض پہنتے ہیں اور ان کی پارٹی اور قوم میں بھی زیادہ سلوار قمیض پہنی جاتی ہے، پشاوری چپل پہنی جاتی ہے۔ یہ قیادت ہوتی ہے قوم کی، ایک سیاسی قیادت ہے آپ کی، ایک کلچرل قیادت ہوتی ہے، جن کو آپ ہیروز کہتے ہیں فلموں کے اندر اور ڈراموں کے اندر، اور اس طرح مذہبی قیادت ہوتی ہے۔ جو قیادتیں رواج اختیار کریں گی، رسم اختیار کریں گی، قوم ان کے ساتھ چلے گی۔ جن کو قوم بڑا سمجھتی ہے، رہبر سمجھتی ہے، رہنما سمجھتی ہے۔ اگر ہمارے بڑے اساتذہ جو ہیں، یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اینکر پرسن ہیں، سیاستدان ہیں، علماء ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ جتنا ایک اپنے کردار، اپنے اقدار کی اختیار کریں گے، نسلیں وہی اختیار کریں گے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یعنی اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ میرے دادا کی اقدار میرا پوتا اختیار کرے، میں نہ اختیار کروں۔ تو جب میں خود، اب چھوڑنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ صحیح، چھوڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے اور کسی دوسرے کی چیز کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سے پچھلی نسل تھی، ہم جو نسل ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ کام کرنا کتنا اچھا ہے، کتنا ضروری ہے۔ پابندی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو پرکشش بنانے سے ہوگا۔ صحیح، کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ بے نظیر صاحبہ نے ایک وہ اجرک لی اور وہ چادر جو لی وہ پوری قوم نے لی اس کو۔ صحیح۔ بے نظیر صاحبہ نے سر ڈھانپنا شروع کیا، ساری قوم نے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو جو ہمارے رول ماڈل ہیں اس ملک میں، وہ اختیار کریں گے تو قوم بھی اختیار کرے گی، وہ اگر کوئی دوسرے کلچر کو اختیار کریں گے تو قوم بھی ادھر جائے گی۔ زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرنے کی اگر آپ کہنا چاہیں کہ کس طرح سے والدین جو ہے وہ ایفرٹ کر سکتے ہیں، ٹیچرز ایفرٹ کر سکتے ہیں، ان کو کیا کردار ادا کرنا ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کو اسٹرینتھن کر سکیں، اس کو پروموٹ کر سکیں؟ ہم جہاں پھنسے ہوئے ہیں نا، وہاں نہ ٹیچر کا کردار ہے نہ والدین کا کردار ہے۔ جب ملازمت کے لیے امتحان انگریزی میں ہوگا، تو امتحان سندھی میں کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح۔ افغانستان میں سرکاری ملازمت کے لیے انگریزی کے علاوہ پشتو اور فارسی میں امتحان دینے کی اجازت ہے۔ ہندوستان میں 22 زبانوں میں امتحان کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں سی ایس ایس میں سندھی میں، پختوں میں، بلوچی میں، اردو میں،
باقی جو زبانیں ملک میں بولی جاتی ہیں ان کے امتحان دینے کی اجازت ہونی چاہیے. معیار آپ کی قابلیت کا معیار ناپنے کا معیار نہ اردو ہے نہ انگریزی ہے. جتنی زبانیں لوگ بولتے ہیں ان میں ان کو بات کرنے کا، ان کو لکھنے کا، مطلب میں نے آپ کی یہ مہارت دیکھنی ہے کہ آپ طب کے بارے میں کتنا کچھ جانتی ہیں. تو میں اگر انگریزی پوچھوں گا تو آپ کو تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جائے گا کہ میری انگریزی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو میں سیدھا پنجابی میں اگر آپ سے گفتگو کروں، 200 سوالات کروں، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اس بارے میں کتنا ایک علم ہے. ہمیں تو اس بیریئر میں لگا دیا گیا. اس والدین کا کوئی کردار نہیں ہے. ٹیچر جو کتابیں دینی ہیں وہ انہوں نے پڑھانی ہیں. جو عمل درآمد کرنے کی اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان ہے، جو اس سے پہلے تھے وہ بھی وائلیٹ کرتے رہے ہیں اس دستور کو، آج والے بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو وہ توجہ دیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. صحیح. بڑی رحمان صاحب، آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں ہم اوور آل سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں؟ تہذیب علم کا اور جدت کا نام نہیں ہے. تو میں یہ سمجھوں کہ میں وہ ٹائی پہن کے اور 3 پیس سوٹ پہن کے تو میں سائنسدان بن جاؤں گا، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے. یعنی اس کے لیے اہلیت پیدا کرنی ہے. ٹھیک. اہلیت پیدا کرنے کی کوششیں پچھلے 450 سالوں میں انگریزی میں کی جا رہی ہیں بر صغیر میں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم شرح خواندگی ہمارا کہاں ہے، ہمارے ڈاکٹر اپنے شعبے میں کتنے کامیاب ہیں، ہمارے انجینئر اپنے شعبے میں کتنے کامیاب ہیں، اور ہمارے سائنٹسٹ شعبے میں کتنے کامیاب ہیں. یہ ڈیٹا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. بالکل. یہ علم اپنے لباس میں اور اپنی زبان میں حاصل کریں گے. جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہی ہیں. ٹھیک، ایسا ہی. اگر آپ انگریزی میں یا فارسی میں شروع کریں گی تو میری بات سمجھ نہیں آئے گی. میں کہیں سے کتاب کو کنسلٹ کروں گا، پھر وہ سمجھوں گا. تو آگے بڑھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک قوم بننا ہے. صحیح. ایک منزل کا تعین کرنا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے نمائندہ ملک ہیں. ٹھیک. سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں. ایک ایٹمی پاکستان کے شہری ہیں. ہم نے امت کو بھی لیڈ کرنا ہے، اس دنیا کو بھی امن دینا ہے. اگر یہ ہماری ذمہ داری ہے، اچھا انسان بنیں گے، بہترین ڈاکٹر بنیں گے، بہترین سائنسدان بنیں گے، بہترین سوشل سائنٹسٹ بنیں گے، بہترین ادیب بنیں گے. اس کے نتیجے میں خود ترقی کریں گے، اپنی قوم کو ترقی کی طرف لے جائیں گے، پوری دنیا میں امن، اخوت اور محبت کو فروغ دیں گے. یہ اہداف طے کریں گے، پوری قوم کھڑی ہوگی. صحیح. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے رہے کہ چائنیز ٹوپی پہن لی تو ترقی کر لیں گے اور ادھر ٹائی پہن لی تو ہم انجینئر بن جائیں گے، اس سے نکالی سے نکل کر حقیقت پسندانہ ہوگا کہ اپنی زمین پر کھڑے ہو کے، اپنے آب و ہوا میں کھڑے ہو کے یہاں سے سفر کریں گے تو انشاءاللہ منزل حاصل کریں گے. اور منزل ہماری یہ ہونی چاہیے بطور مسلمان، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. ہمارا کام دنیا میں امن قائم کرنا، سکون قائم کرنا، اخوت کا ماحول دینا، نہ صرف انسانوں کو، ہر روح چیز کو زندہ رہنے کے لیے، پرورش پانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا مسلمان کی ذمہ داری. بہت اچھا پیغام، بہت اچھی سجیشن.